أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام. عزیزان گرامی، اس پورے تاریخ تحسس، کرٹیسزم، تبصرہ، تنقید، تحقیق، جستجو، کوئریز کا شکار نہیں ہوا ہوگا جتنا آج. لہذا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اس بات کو غور کریں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے معنی کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں اور اسلام کا فلسفہ کیا ہے. اس لیے کہ یہ میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ میری آواز کا پھیلاؤ بہت محدود ہے، اور جو آوازیں اسلام کے خلاف اٹھتے ہیں یا جو تقریریں یا جو تحریریں اعتراض میں ہوں، ان کے جواب میں میری آواز کا تناسب نہ کارخانے میں ٹوٹی کی آواز بھی نہیں ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہے ریشیو اس کا، مگر یا وہ بھی نہیں. لیکن پھر بھی انسان صرف اتنے ہی کا اللہ کے یہاں جواب دہ ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کم از کم ہم جہاں جہاں تک بھی جائیں اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پھیلے یا جو لوگ ہماری آواز کو سنیں، خاص طور سے بزرگ لوگ نہیں بلکہ نوجوان اور لڑکے اور کم سے لوگ، تو وہ کم از کم اس بات کو سمجھیں کہ اگر ادھر ادھر کی آوازوں سے ان کے اندر کوئی تاثر غلط پیدا ہو تو ان کی سمجھ میں آئے کہ ریئل اسلام کیا ہے، حقیقی اسلام کیا ہے اور سچائی. تو اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک ریلیجن ہے، اسلام ایک مذہب ہے جو انسان کو انسان بنانے کے واسطے آیا. یہ ڈیفینیشن ہے اسلام کی کہ واٹ از اسلام، کیا ہے اسلام، کس چیز کو اسلام ہے. تو اسلام اللہ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک دستور ہے جو انسانوں کو انسان بنانے کے لیے. انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، اچھے ہونے کی بھی صلاحیت ہے اور برے ہونے کی بھی صلاحیت ہے. انسان کے اندر اچھے ہونے کی بھی صلاحیت ہے اور برے ہونے کی بھی صلاحیت ہے. چھٹے امام سے کسی شخص کہ مولا انسان افضل ہے کہ فرشتے افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے میرے جد کا یہ قول نہیں پڑھا، یعنی مولا علی، یارا مولا علی فرمایا آپ نے کیا تم نے میرے جد کا یہ قول نہیں پڑھا، اور اس کے بعد مولا علی کا قول اس کو سنایا. چھٹے امام نے پہلے امام کا قول اس کو سنایا اس بات کے جواب میں کہ انسان افضل ہے کہ فرشتے افضل ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا ہے اور ان کے اندر نیکی کی تمام صلاحیتیں اور برائی کی کوئی صلاحیت ان کے اندر نہیں. اور
اللہ نے جانوروں کو بھی خلق کیا ہے اور ان کے اندر صرف اپنی خواہشات کی تکمیل رکھ دی ہے اور کچھ نہیں رکھا ہے کہ وہ صرف اپنے خواہشات کی تکمیل کریں اور اس کے علاوہ اور دوسری صلاحیتوں سے ان کو محروم کر دیا ہے. اور انسان کو اس نے دونوں صلاحیتیں عطا کی ہیں، فرشتوں والی بھی اور حیوانوں والی بھی. اب اگر وہ اپنے خواہشات پر کنٹرول کرے اور اعلیٰ فضائل اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر وہ جانوروں والی خصلتیں یعنی صرف خواہشات کی تکمیل میں جڑ جائے تو وہ جانوروں سے بدتر ہے. تو عزیزان گرامی، انسان کے اندر کیونکہ دونوں طرح کی صلاحیتیں موجود ہیں، یعنی وہ بہتر بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے. تو مذہب کا، ریلیجن کا رول یہ ہے کہ وہ انسان کو نیکی کے راستے دکھائے اور اس کے اندر جو نیکی اور خیر اور اچھائی اور خوبیوں کی کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں مدد دے، اور برائیوں کی اور خرابیوں کی جو صفات اس کے اندر ہیں ان کو سپریس کرنے میں اور دبانے میں اور ان کو ختم کرنے اور فنا کرنے میں. فرمایا یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام، مذہب، دین، ریلیجن، دھرم. بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ بالکل ابتدا سے دیکھیے بات جو میں عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی بعضی باتیں تلخ ہو جاتی ہیں مگر سچائیاں ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہیں. اکثر و بیشتر یہی ہے کہ سچائیاں میٹھی نہیں ہوتی، لیکن ان کا رزلٹ تو ہوتا ہے بہرحال وہ میٹھا ہوتا ہے، وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن سچائیاں جو ہیں جس پر پیش کی جاتی ہیں اس پر زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ سچائیاں جو ہیں وہ کڑوی ہیں. تو بالکل ابتدا سے جو مذہب کے اندر کلر آیا، اس لیے کہ اس وقت لوگ اسلام کے اوریجنل کلر کی تلاش میں ہیں. تو اوریجنل کلر کا سوال یہ کہ پہلے کچھ دنوں کوئی کلر رہا ہو، اس کے بعد بدلا گیا ہو تو وہ اوریجنل کلر کی بات ہو. جب پہلے ہی دن سے وہ کلر غائب ہو گیا تو اوریجنل کلر ملے کہاں سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قصہ اصل میں عزیزان گرامی ہے کہ لوگوں نے ملوکیت کا نام اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہوئی، اسلام کے ساتھ سب سے بڑا سانحہ جو گزرا وہ یہ گزرا کہ ملوکیت، بادشاہ، کنگڈم، امپائر کا نام اسلام ہے. سب سے بڑا سانحہ جو ہوا اسلام کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ وہ یہ ہوا ہے کہ اللہ کا آخری پیغام اور اللہ کا آخری میسج جو پوری نوع بشر کی فلاح کے واسطے تھا اس کو لوگوں نے حکومت کے سانچے میں ڈال دیا. اور جیسے ہی اس کو حکومت کے سانچے میں ڈالا اس کا مزاج بدل گیا، اس کی کیفیت بدل گئی. پھر وہ چیز نہیں رہی جس کا نام مذہب تھا بلکہ حکومت ہے. مذہب اور حکومت کے درمیان فرق ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں لائنیں ملیں. ایسا نہیں ہے کہ کبھی یہ دونوں لائنیں نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے کہ یہ کبھی یہ دونوں لائنیں نہیں ملتی. نہیں، دنیا میں ایسے بھی چند مواقع آئے ہیں کہ یہ دونوں لائنیں ملی ہیں. جیسے جناب یوسف کے زمانے میں یہ دونوں لائنیں مل گئی، جیسے جناب داؤد کے زمانے میں یہ دونوں لائنیں مل گئی، جیسے جناب سلیمان کے زمانے میں یہ دونوں لائنیں مل گئی، جیسے جناب طالوت کے وقت میں یہ دونوں لائنیں مل گئیں، جیسے کہ رسول اللہ کے آخری دور حیات میں یہ دونوں لائنیں مل گئیں، جیسے مولا علی کی زندگی کے آخری زمانے میں یہ دونوں لائنیں مل گئیں، جیسے امام حسن کے ایک دور میں چند مہینے کے لیے دونوں لائنیں مل گئیں. یہ بڑی مختصر تاریخ ہے اس طویل تاریخ حکومت کو دیکھتے ہوئے جس میں یہ دونوں لائنیں الگ چلی. لیکن جب یہ دونوں لائنیں ملتی ہیں تو تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت مذہب کی بالادستی رہتی ہے، اس وقت مذہب کی بالادستی رہتی ہے اور مزاج حکومت کو دبنا ہوتا ہے. اور جب یہ دونوں لائنیں الگ الگ چلتی ہیں تو حکومت اپنے مزاج کے مطابق چلتی ہے، بادشاہت اور نبوت و امامت اور دین جو ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق.
اب دونوں کے مزاج میں فرق کیا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ بچوں کی سمجھ میں بات شروع سے آ جائے کہ یہ قصہ کیا ہے، یہ کھیل کیا ہے۔ مزاج مذہب جو ہے وہ کچھ اور ہے، مزاج سلطنت جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو مذہب ایکسپٹ کرتا ہے مگر سلطنت و حکومت ایکسپٹ نہیں کرتی۔ مثلا ایک شخص بے یار و مددگار اکیلا اور تنہا رسیوں میں باندھ کے لایا جائے اور آگ میں جھونک دیا جائے تو ہسٹری اس کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جس آدمی کے ساتھ یہ سلوک ہو وہ کنگ نہیں کہا جائے۔ ایک آدمی دربار میں لے جا کے بیچ دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو بیچ کے پیسے لے لیتے، تاریخ اس کو بادشاہ نہیں لکھتے۔ جو بازار میں بکے وہ بادشاہ نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ بادشاہ بازاروں میں نہیں بکا کرتا۔ ایک شخص تنہائی کے عالم میں، مظلومی کے عالم میں، رات کے اندھیرے میں اپنے وطن سے مجبور ہو کے حالات کے دباؤ میں چلا جاتا ہے اور اپنے وطن کو خیر بات کہتا ہے۔ ایسے تنہائی اور تاریکی کے عالم میں، اندھیرے میں، مظلومی میں جانے والے کو تاریخ بادشاہ نہیں لکھتے۔ بادشاہت کے مزاج کے خلاف ہیں یہ باتیں، لیکن عصمت و نبوت و امامت کے مزاج کے خلاف نہیں ہے۔ جناب ابراہیم رسیوں میں باندھ کے لائے جائیں اور آگ میں ڈال دیے جائیں تب بھی خلیل اللہ ہیں۔ جناب یوسف بازار میں بیچ لیے جائیں جب بھی نبی ہیں۔ سرور کائنات تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں ہجرت کر جائیں جب بھی مرسل اعظم ہیں۔ مزاج عصمت و طہارت و مذہب کو یہ باتیں قبول ہیں مگر مزاج دولت و سلطنت و عامریت و حکومت کو یہ باتیں ناپسند ہیں۔ اب آئیے دوسری مثال پلٹ کے سنیے۔ ایک شخص بادشاہ ہے، اس کی سرحدیں بالکل محفوظ ہیں، اس کی فوج بالکل اس کے قابو میں ہے، خزانہ بالکل اس کے اختیار میں ہے، اس کے عوام الناس اس کی بات مان رہے ہیں، اس کا ہر حکم فوراً لاگو ہوتا ہے اور نافذ ہوتا ہے۔ تاریخ سے بادشاہ لکھتے ہیں رات بھر وہ شراب کے نشے میں بے ہوش پڑا رہے، بادشاہ رہے گا۔ بے گناہ آدمی کو اپنے اقتدار بچانے کے لیے قتل کروا دے، بادشاہ رہے گا۔ وعدہ کر کے مکر جائے، بادشاہ رہے گا۔ اس سے کچھ کہے اس سے کچھ کہے، بادشاہ رہے گا۔ برابر جھوٹ بولتا رہے، بادشاہ رہے گا۔ اس لیے کہ ان باتوں سے اس کی بادشاہت پر کوئی اثر نہیں آئے گا، لیکن یہ بات ہے مزاج حکومت کو تو سوٹ کرتی ہیں مگر مزاج عصمت و طہارت و مذہب کو سوٹ نہیں کرتی۔ ایسا آدمی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نبی یا امام یا مذہبی سربراہ جو ہے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ہونا تو دوسری بات ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا ایسے شخص کے لیے کہ اس کو اس طرح کا کوئی ہوتا ایک سیکنڈ کے لیے بھی دے دیا جائے۔ تو عزیزان کرام یہ دو لائنیں جو ہیں یہ الگ الگ چلتی ہیں، ایک نہیں۔ عالم اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ لوگوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا۔ عالم اسلام کے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ لوگوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا۔ دیکھیں اسلام ایک مذہب کا بھی نام ہے، جو کچھ عقائد اور کچھ اعمال کا ایک مجموعہ ہے جو دین کہلاتا ہے، وہ بھی اسلام۔ اور اسلام ایک پراپر نام بھی ہے، تو کوئی بھی اپنے لڑکے کا نام اسلام رکھ سکتا ہے، کوئی بھی اپنے لڑکے کا نام اسلام رکھ سکتا ہے، اس کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ہمارے سماج میں بہت سے لوگوں کا نام اسلام ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی کا نام اپنی زندگی میں اسلام کا سنا ہوگا، اسلام نام رکھا جاتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے اپنے لڑکے کا نام اسلام رکھ دیا اور وہ لڑکا بیمار پڑ گیا اور لوگوں نے کہا اسلام بیمار ہے، کون سا اسلام بیمار ہے؟ کون سا اسلام بیمار ہے بھائی؟
جو رسول اللہ کے پاس سے لائے ہیں وہ اسلام بیمار ہے یا ان کا لڑکا بیمار ہے؟ اسلام میں پڑھا لکھا نہیں اور دل نہیں لگایا تعلیم میں، تو لوگوں نے کہا اسلام بالکل جاہل نکل گیا۔ تو کون سا اسلام ہے؟ اب جب پڑھا لکھا نہیں، اس کو اچھا جاب نہیں ملا، اچھی انکم نہیں ہوئی، تو اس نے کچھ بری حرکتیں شروع کر دی، چوری چکاری شروع کر دی، تو کہا اسلام چور ہو گیا۔ تو کون سا اسلام چور ہو گیا؟ ہوتے ہوتے عمری کبھی اپنی گزار کے ایک دن یہ خبر آئی کہ اسلام مر گیا، تو کون سا اسلام مر گیا؟ آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ اسلام مذہب کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے یا ایس پراپر ناؤن استعمال ہو رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس کا آپ کو فرق کرنا پڑے گا کہ لفظ اسلام جو یوز ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے یوز ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اپنی سلطنتوں کا نام اسلام رکھا اور بالکل شروع سے رکھ دیا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہلی صدی میں یا دوسری صدی میں یا تیسری صدی میں، نہیں، بالکل شروع سے اپنی سلطنت کا نام اسلام رکھ دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے تحقیق میں اور اکثر خلق خدا دھوکہ کیا، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جن کو اہل بیت نے یہ نقطہ سمجھا دیا، وہ دھوکہ نہیں کھا سکے، اس لیے کہ استاد نے ان کو بتا دیا، ورنہ ساری خلق خدا اس معاملے میں دھوکہ کھا گئی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ عزیزان گرامی نکلا کہ اسلام کا جو انٹروڈکشن ہوا شروع سے وہ بحیثیت حکومت ہے۔ ایک مشہور رائٹر ہے جو آپ کے سے دوستوں نے اس کو پڑھا، اور اس کتاب دنیا میں ملینز کی تعداد میں پڑھی جاتی ہے۔ اس نے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس کے اندر جہاں پر اسلام کا چیپٹر شروع کرتا ہے تو دوسرا سنٹینس پڑھ لیا، 2-2.5 لائن کا پہلا سنٹینس ہے، اس کو چھوڑ دیا، دوسرا سنٹینس پڑھ لیا۔ میں اس کا دوسرا سنٹینس آپ کو، وہ لکھتا ہے کہ محمد with the sword in one hand and Quran in the other. Muhammad with the sword in one hand and Quran in the other erected his throne and the ruins of Rome and of Christianity. محمد نے ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے میں قرآن لے اپنی سلطنت کو، تھرون نبوت میں نہیں ہوتا، سلطنت میں ہوتا۔ تھرون کا تصور نبوت و امامت میں نہیں ہے، تھرون جو ہے وہ حکومت کے ساتھ وابستہ ہے۔ محمد with the sword in one hand and Quran in the other, they took his throne on the ruins of Rome and of Christianity. روم اور عیسائیت کے خطرات کو اپنی سلطنت کو، یہ کس رسول کی تصویر بنی؟ جو رسول رحمت تھا، جس نے زندگی میں کبھی تلوار نہیں چلائی، جو میدان جنگ میں کھڑا زخم کھایا کرتا تھا مگر تلوار نہیں نکالتا تھا، جس نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی تلوار نہیں نکالی دشمنوں کو، یہ اس رسول کی تصویر بنی with the sword in one hand, قرآن in the other. تو ہم نے کہا کہ تم نے کیا کیا، یہ کیسی تصویر بنائی؟ یہ تصویر غلط ہے، اس لیے کہ تم جس کا ذکر کر رہے ہو تم نے زندگی میں کبھی تلوار چھوئی نہیں، وہ تمہارے گھر تک کہاں پہنچ گیا تلوار لیے؟ ہم سے نہ لڑو، تم جس طرح آئے وہ تصویر ہم نے دیکھی۔ سمجھیے گڑبڑ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یعنی اب ظاہر ہے کہ مسلمان تو دنیا میں لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، کس کس کا نام کون یاد رکھے گا؟ دنیا میں ہر جگہ دستور یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ہوتا ہے سارے معاملے اسی کے سر بڑھے جاتے ہیں، ورنہ چھوٹے چھوٹوں کے نام کون یاد رکھے گا دنیا میں؟
جو سب سے بڑا ہوتا ہے ذمہ داری اس کی ہوتی ہے. تو اسلام میں جو سب سے بڑا ہے، جس طرح سے مسلمان آئے اس میں مسلمان کی تصویر پر نام محمد لکھ دیا گیا. تو آپ سمجھئے بنیادی گڑبڑ کہاں سے ہوئی کہ تصویر تھی مسلمان کی، نام لکھا گیا رسول اللہ. یہاں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے کہ تصویر کسی کی ہے، نام کسی کا لکھا ہے. اور عزیزان گرامی، اب ہماری بات جہاں تک ہے، ہم جب بولتے ہیں تو دنیا کو شاید کچھ زیادہ ہی برا لگتا ہے، اس لیے کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار. یہ تلوار کہاں سے آ گئی؟ رسول تو اب میں جاتے وقت مسلمان کے دونوں ہاتھ مصروف کر گئے تھے، ایک میں قرآن ایک میں دامن اہل بیت. اہل بیت کا دامن چھوٹا، ہاتھ خالی ہوا، تلوار آ گئی. اسلام کے ساتھ بڑی ٹریجڈی، اسلام کے ساتھ عجیب و غریب واقعات، اور کسی نے اس کا تجزیہ نہیں کیا، کسی نے اس کی انالیسس نہیں کی. حکومت نے وہ نشہ پلا دیا کہ سوچنے کی صلاحیتیں چھین لی، اور کوئی آدمی یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو. جب تک ریئلسٹک نہ ہوں گے، جب تک حقیقت پسند نہ ہوں گے، اس وقت تک آپ کبھی صداقتوں تک پہنچ نہیں پائیں گے، سچائیوں تک پہنچ نہیں پائیں گے. ٹروتھ آپ کو ملے گا جب تک خیالوں میں رہیں. اسلام کا نظریہ عروج غلط قائم کیا گیا. حکومت والوں نے جو نظریہ عروج دیا، جو رائز آف اسلام کا کانسیپٹ دیا، وہ غلط کانسیپٹ تھا. ہم نے اس کو خوشی خوشی تسلیم کر دیا. عروج اسلام ہوگا، عروج اسلام ہوگا، عروج اسلام ہوگا. وہ حکومت کا عروج ہے، اسلام کا عروج نہیں. جس چیز کا عروج ہوا وہ حکومت کا عروج تھا، اسلام کا عروج نہیں تھا. اور میام میں حکومت کا عروج ہو رہا تھا، اور جتنا مسلمانوں کی حکومت کا عروج ہوا اس سے زیادہ برٹن کی حکومت کا عروج ہوا. اس لیے کہ مسلمانوں کا پرچم پانچوں کانٹیننٹس میں نہیں لہرا پایا، لیکن برٹن کا پرچم پانچوں کانٹیننٹ میں لہرا ہے. مسلمان 3 کانٹیننٹس تک جا کے ختم ہو گئے. نہ آسٹریلیا جا سکے وہ، ان کا پرچم لہرا سکا، اور نہ یہاں ان کا پرچم لہرا سکا امریکہ میں. لیکن برٹن کا پرچم جو ہے یونین جیک پانچوں کانٹیننٹس میں لہرا ہے. لیکن حکومت کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور مزاج یہ ہوتا ہے کہ حکومت یہ سکتی ہے. رائز اینڈ فال سمندر کی لہروں، عروج و زوال، عروج و زوال، عروج و زوال، یہ حکومت کا مزاج. اگر ہسٹری آپ پڑھیں گے تو فرام ویری بگننگ جہاں سے انسان کی گرفت میں ہسٹری، وہاں سے آپ کو یہی کہانی ہے. جہاں سے انسان کی گرفت میں ہسٹری اور جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، وہاں سے آپ کو جو تاریخ ملے گی وہ یہی ہے. آج ان کا عروج ہے تو کل کا عروج ہے تو کا عروج ہے. کے زوال کا زمانہ ہے، کے زوال کا زمانہ ہے، کے زوال کا زمانہ. تو پہلے مسلمان کی سلطنت پھیلی اور وہ عرب کے پنسلہ سے بڑھے آگے، اور جب آگے بڑھے تو گھارے عروج اسلام ہو رہا ہے. تو اس لیے خوبصورت لفظ کے نشے میں ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس خوبصورت لفظ کے نشے میں ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. کیا حکومت اپنے مزاج کے مطابق پھیلتی رہی، پھیلتی رہی. اس لیے کہ یہ اس کا مزاج ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، یہی اس کی رفتار ہے، اسی طرح چلتی ہے وہ، ایسی رہی.
اور ایک مدت تک پھیلنے کے بعد وہ سمٹنا شروع ہوئی. ایک مدت تک پھیلنے کے بعد اپنے مزاج کے مطابق جیسے سمندر کی موج ایک حد تک اونچی جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر ٹھہری نہیں رہتی بلکہ پھر وہ نیچے سمندر میں گرتی ہے اور دوسری موج اٹھتی ہے اور پھر وہ اوپر جاتی ہے اور پھر وہ گرتی ہے. تو اسی طرح سے مسلمانوں کی حکومت کی موج اٹھی اور اٹھ کے پھر نیچے کی طرف آئی. لیکن چونکہ آپ نے پہلے نظریہ عروج غلط دے دیا تھا لہذا مورخ نے لکھا زوال اسلام. لکھا زوال اسلام. اب جب زوال اسلام لکھا تو ہمارے دل کو برا لگا. توجہ سے سنیے گا. تو ہم نے کہا مورخ ہاتھ کو روک ہمارے سوال کا جواب دے پہلے کیا لکھ رہا ہے. کہا زوال اسلام. اسلام کو زوال ہو رہا. بھائی کیا زوال ہو رہا ہے؟ نماز 24 گھنٹے میں 17 رکعت والی تھی تو کیا 12 رکعت رہ گئی؟ نہیں نماز تو وہی 17 رکعت ہے. وہ تو کوئی عدد رکعت کم نہیں. اچھا رمضان میں پورے مہینہ بھر کے روزے تھے. ایک مہینے کے ماہ رمضان کے کیا روزے کچھ کم ہو گئے؟ 20 دن کے رہ گئے. کہا نہیں وہ تو بالکل پورے ہیں. وہ تو بالکل پورے ہیں. اچھا حج کے ارکان میں کچھ کمی واقع ہو گئی. اب مینا وغیرہ جانا بند ہو جائے گا اور یہاں میں مشر و عرفات جو ہے اس سے مستثنا ہو جائیں گے لوگ. اس لیے کہ زوال اسلام ہو گیا لہذا قربانی کی ضرورت نہیں ہے. ان کا نہیں حج کے ارکان ڈوبتے ہی رہیں گے. قرآن کے جو سورے ہیں 114 ان میں کچھ گھٹ گئے تعداد کچھ کم ہو گئی 110 رہ گئے یا 108 رہ گئے. ان کا نہیں وہ کہاں سے گھٹ سکتے وہ تو ہر وقت وہی قرآن اتنا ہی جتنا تھا. اچھا کچھ اللہ کی وحدانیت میں کوئی شک پیدا ہو گئے ہیں ایسے ڈاؤٹ آ گئے ہیں جس کو اب دور نہیں کیا جا سکتا. ان کا نہیں وہ ڈاؤٹ کہاں وہ تو ڈاؤٹ ہر ڈاؤٹ سے بلند چیز ہے. اس کی وحدانیت تو ثابت ہے بالکل. وہ ایسے ہی ہے. رسول کی رسالت میں کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا باتیں کرتے ہیں ہم کیا قربت رہے ہیں تو ویسے ہی ثابت ہے جیسے تھی. اچھا قیامت کے آنے میں کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا کہ ملتوی ہو گیا اس کا آنا کچھ نہیں. ارے کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. قیامت تو بالکل آئے گی. اس کو آنے ہی آنا ہے. اس کو اس میں کوئی شک میں گنجائش نہیں ہے. یہ اسلام تو پورا انٹیکٹ ہے. زوال کس چیز کا ہوا دیکھتے نہیں آپ. اسپین نکل گیا. دیکھتے نہیں آپ. سلطنت کے سرحد جی جو گھٹ گئے. تو آپ بتائیے کس چیز کا عروج ہوا تھا؟ اسلام کا عروج ہوا تھا کہ حکومت کا عروج ہوا تھا؟ آپ نے عالیشان محلوں کا نام عروج اسلام رکھا. آپ نے بلند مناروں کا نام عروج اسلام رکھا. آپ نے چھلکتے خزانوں کا نام عروج اسلام رکھا. آپ نے حکومت کے لیے اور اقتدار کے لیے دوڑتی فوجوں کا نام عروج اسلام رکھا. جب تاریخ کے مزاج کے مطابق ان کے اندر زوال پیدا ہوا تو زوال اسلام کا چیپٹر لکھا گیا. تو زوال اسلام کا ذمہ دار نہ خدا ہے نہ رسول بلکہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے نظریہ عروج غلط کیا. اب اس منظر کو غور فرمائیے کہ یہ مذہب کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہے. مذہب کے ساتھ کیا تماشا ہوا ہے. مذہب کو کس طریقے سے کھلونا بنایا گیا. عزیزان گرامی اسلام کے تصور کو ملوکیت نے محدود کیا. اسلام کے تصور کو ملوکیت نے محدود کیا. اسلام کا تصور یہ ہے کہ یہ کوئی ایک خاص فرقے جس کو مسلمان کہا جاتا ہے یہ اس کی پراپرٹی ہے اور مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے. اللہ ہماری جائیداد ہے. رسول ہماری پراپرٹی ہے. قرآن ہماری پراپرٹی ہے. جبکہ ہمارا تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی پراپرٹی ہیں.
سب ایک آدمی نیا آدمی قرآن پاک اگر شروع کرے گا، کوئی نیا آدمی جو آج مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے ہمیں آپ کی ریجل بک دکھائیے، ہم پڑھنا چاہتے ہیں، وہ شروع کرے گا، سب سے پہلے اس کو کیا ملے گا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی جو ڈکٹیشن مل رہی ہے اس میں وہ کیا ہے؟ بھائی کامن سینس کی بات ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، بھلے عربی میں، مگر اس کے معنی تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ عربی میں ہونے یا انگریزی میں ہونے اردو میں ہونے کو فرق نہیں پڑتا، یہ ہر ایک کے لیے اپنی زبان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے شروع ہوتا ہے قرآن۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر بچہ اس کے معنی جانتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم، تو اللہ کا سب سے پہلا ڈکٹیشن دے دیا قرآن نے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت، تاکہ سب آئے۔ ہم نے رحمانیت اور رحیمیت کے چیپٹر کو پس پش ڈال کے ملوکیت میں جباریت اور قہاریت کو نمایاں کرنا شروع کیا، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد آگے چلے تو الحمدللہ رب العالمین، یہ معنی ہر ایک جانتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ وہ اپنے لیے یہ بتاتا ہے کہ وہ تمام عالموں کا رب ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سوچتے ہیں الحمدللہ رب المسلمین۔ ملکیت نے کیا گل کھلائے ہیں؟ کہنے کا جہاں تک سوال ہے وہ تو وہی کہیں گے جو لکھا ہے، اس کو بدل نہیں سکتے، لیکن قرآن میں جو نازل ہوا ہے وہ الحمدللہ رب العالمین نازل ہوا ہے، لہذا وہ تو کہنا تو وہی پڑے گا زبان سے الحمدللہ رب العالمین، مگر جو تھنکنگ ہے وہ الحمدللہ رب المسلمین کی ہے۔ اور یہی مسئلہ حضور کا ہے کہ جب ان کا ڈکٹیشن دیا قرآن میں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں بھی وہی عالمین ہے کہ آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، جی وہ بھی عالمین یہ بھی عالمین، وہاں بھی مسلمین یہاں بھی مسلمین۔ یہ کہ ملوکیت کا مزاج یہ ہے کہ دوسرے کو آنے نہ دو۔ تو اسلام جو ہے وہ کسی، دیکھیے اصل میں بنیادی اسلام کا تصور ہی نہیں آ پایا سامنے، بڑی مصیبت کی بات ہے، بنیادی اسلام کا سچا تصور ہی نہیں آتا۔ اسلام ایک مذہب سے کیا ماننا؟ واٹ از مذہب؟ مذہب کسی پرابلم کے حل کے لیے آیا ہے، مذہب کسی بیماری کے علاج کے لیے آیا ہے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر کسی مہلک بیماری کی دوا ایجاد کرتا ہے تو اس کو کسی کھانے میں آپ محدود نہیں کر سکتے۔ آپ غور کیجیے ذرا اس کو آپ گھنٹے دن سے غور کیجئے اور اس کو اپنے پڑوسیوں کو سمجھانے کی کوشش کیجئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کے اوپر ملوکیت کی تاریخ کا اتنا گہرا کلر ہے کہ برسوں گزر جائے کھرچتے کھرچتے اصلی رنگ نظر ہی نہ آئے گا کہ مذہب کیا ہے۔ مذہب ایک دوا ہے، جیسے کہ دنیا میں بیماریاں چلتی ہیں، مہلک بیماریاں، کینسر ہے بہت خطرناک بیماری ہے، ایڈز ہے بہت خطرناک بیماری ہے جس سے انسان کی جان کو ہلاکت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر رات و دن محنت کر کے اور اپنی تعلیم اور اپنی صلاحیت کو سرو کر کے کینسر کی 100% پرفیکٹ دوا ایجاد کر لے کہ بھائی کینسر کے مریض کو یہ دوا دی جائے تو کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی، تو اس کو آپ کسی خانے میں محدود نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ اس ڈاکٹر کا کوئی مذہب بھی ہوگا، کسی نہ کسی مذہب سے تو بلانگ کرتا ہوگا، اس کا کوئی یا کوئی رنگ بھی ہوگا۔ دنیا میں جتنے رنگ کے آدمی پائے جاتے ہیں، یا کالا ہوگا یا گورا ہوگا یا گندمی رنگ کا ہوگا یا زرد رنگ کا ہوگا، بہرحال جو مختلف ریسز ہیں دنیا میں اس میں سے کسی ایک سے اس کا تعلق ہوگا۔ اس کا کوئی ملک بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں کوئی پلیس آف برتھ بھی اس کی ہوگی جہاں وہ پیدا ہوا ہوگا، اس کے ماں باپ کی کوئی نیشنلٹی بھی ہوگی، کسی
قوم ملک کی کہ بھائی اس جگہ پیدا ہوا کہ اس جگہ پیدا ہوا اس جگہ پیدا ہوا، وہ آسمان سے تو آئے گا نہیں لپک کے کہ بھائی اس کی کوئی نیچرلٹی نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کا مذہب بھی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی نیچرلٹی بھی ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کی زبان بھی ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کا رنگ بھی ہوگا. لیکن جب وہ دوا ایجاد ہوگی تو وہ دوا کسی خاص قوم کے لیے یا کسی خاص ملک کے لیے یا کسی خاص رنگ کے لیے کہ بھائی یہ دوا مسلمان بھی ہے، مسلمان اچھے ہو جائیں باقی کوئی مارے تو مارے، یہ نہیں ہو سکتا. یا یہ ان کا کہ بھائی یہ دوا جو ہے یہ گورے پیے کالے اور گندمی رنگ کے اور زرد رنگ کے آدمی اگر مرتے ہیں تو مرے، جیتے ہیں تو جیتے، یہ نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ یہ دوا صرف امریکنوں کو ہے وہ زندہ رہے باقی لوگ مرے تو مرے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ دوا جو ہے وہ نہ مذہب کے اندر، نہ رنگ میں، نہ نسل میں، نہ ملک میں، نہ علاقے میں، نہ زبان میں محدود نہیں کی جا سکتی. دوا جو ہے وہ بیمار کے لیے ہے. دوا جو ہے وہ بیمار کے لیے ہے. جو بھی بیمار ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کالا بیمار ہو یا گورا بیمار ہو، مالدار بیمار ہو یا مفلس بیمار ہو، عالم بیمار ہو یا ساحل بیمار ہو، ہندو بیمار ہو یا مسلمان بیمار ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوا جو ہے وہ خاندان اور رنگ و نسل و ملک و قوم و علاقہ و زبان کی حدود میں نہیں معین کی جا سکتی. دوا جو ہے وہ بیمار کے لیے ہے. اور بیات میں دوا برائے بیمار ہے، کسی ملک و مذہب کے لیے نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اس فارمولے کو ڈسٹرائے کر دے اور اس دوا کو نہ بننے دے تو یہ کسی مذہب، کسی ملک، کسی قوم، کسی علاقے کا مجرم نہیں ہے بلکہ انسانیت کا مجرم ہے. اور بیان میں ہم جو دنیا ہم پر بگڑتی ہے اور ہم سے لڑتی ہے وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں سمجھی. اب جا کے کہیں وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، اصلیت کیا ہے. لوگ اصلیت کی تلاش میں ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کب تک یہ اصلیت کی تلاش میں اصلیت تک پہنچیں گے، اور پہنچیں گے بھی کہ نہیں پہنچیں گے. اس لیے کہ ہماری آواز 1400 برس سے کسی نے نہیں سنی، لہٰذا ہمیں نہیں امید کہ آج بھی ہماری آواز سیاسی مسائل سننے دیں گے. بالکل ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ سیاسی مسائل کانوں تک پہنچنے دیں گے. لیکن یہ کہ دنیا تلاش میں تو ہے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ اسلام ایک دوا تھی اس بیماری کے لیے جس میں انسانیت مبتلا ہے. اب جن لوگ اور وہ دوا ڈسٹریبیوٹ ہونا تھی معصوم ہاتھوں سے، وہ دوا ڈسٹریبیوٹ ہونا تھی معصوم ہاتھوں سے. اور یہ معصوم ہاتھوں کا لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بھی جوش تقریر میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے اور ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو میڈیکل سائنس سے واقف ہو یا ڈاکٹر ہوں، میں اور لوگوں کو جانتا نہیں اس لیے بات کہہ رہا ہوں. لیکن یہ کہ یا اتنی بات آپ میں سے ہر سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ ڈاکٹر جب ایک سرنج سے ایک کو انجیکشن لگاتا ہے تو اس کو یا پھینک دیتا ہے یا پرانے زمانے میں گھنٹوں اس کو ابالتے تھے ہندوستان پاکستان میں، پانی میں پکاتے تھے اسے تاکہ اس کے جراثیم جو ہیں وہ مر جائیں. جب سے ڈسپوزیبل سرنج ایجاد ہو گئی، جب سے وہ اس کو لگاتے ہیں ایک مریض کو اور پھینک دیتے ہیں. تو خیر امریکہ رچ کنٹری ہے، یہاں پھینک دیتے ہیں، لیکن ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بھی پھینک دیتے ہیں. وہاں تو نہیں پھینکنا چاہیے، دوسرے کے کام آ جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں بھیج دیتے ہیں، لندن میں بھیج دیتے ہیں، پیسے والے لوگ ہیں. لیکن ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں اور اس طرح کی جو غریب دیش ہیں تو سری لنکا میں تو نہیں بھیجنا چاہیے ڈاکٹر کو، ان کو رکھ لینا چاہیے، دوسرے میں لگا دیں. وہاں بھی ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں، لے آؤ وہ گاربیج باسکٹ کی رہتی ہے، وہ ہم نے انجیکشن لگایا ان کو ڈال دیا اسے. کیا ڈاکٹر آپ نے اچھی خاصی نہیں، اچھی خاصی نہیں. اب یہی دوسرے مریض کو لگا دے پتہ نہیں کیا ہو جائے. وہ بیچارہ نزلہ کھانسی لے کے آیا تھا، وہاں سے وہ سرنج سے اس کو انجیکشن لگا دیا، جس کو پہلے لگایا تھا اس کو ایڈز تھی.
تو نزلے کا علاج کرنے آیا تھے ایکس لے کے لے آیا، بخار کا علاج کرنے آیا تھا ٹی بی لے کے گیا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں اس کا خطرہ ہے، لہذا ایک کی دوسرے کے نہیں لگے گی، تو معلوم ہے کہ دوا تو 100% صحیح ہے مگر کس ذریعے سے غائب ہو جائے۔ تو اب سمجھے آپ ہماری کیا امام معصوم کے ذریعے مدد لینے کا جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی ہمارا دیوانہ پن نہیں ہے، وہ کوئی جوش محبت نہیں ہے، وہ کسی کی ضد بحث نہیں ہے۔ کبھی سوچیے تو ہم سے قاعدے سے دوستانہ ماحول میں کہ یہ کیا ہے، ڈھیلا ہاتھ میں لے کے سوال کے جواب نہیں ہوتا۔ اچھے ماحول میں جلدی ایٹماسفیئر میں گفتگو ہو، خیر محبت کے ماحول میں بات چیت ہو، تو جو ہمارے دل میں ہے ہم آپ کے سامنے کہیں، جو آپ کے دل میں ہے ہمارے سامنے کہیے، بات چیت ہو، مسائل میں اس نیت سے آئیں کہ ہم مسئلے کو حل کرنے آئے ہیں، اس نیت سے نہ آئیں کہ ہم یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں آتا، تو بات بڑھے آگے۔ تو ہمارے پاس جو امام معصوم کا تصور ہے وہ اسی لیے کہ امام معصوم کے ذریعے جو دین جائے گا وہ ان جراثیم سے پاک ہوگا جو انسانیت کو بیمار ڈالتے ہیں، ظلم کے جراثیم، غیرتی کے جراثیم، ناانصافی کے جراثیم، شرک کے جراثیم، برائیوں کے جراثیم، ان تمام چیزوں سے جس میں انسانیت کی بیماری ہوتی ہے، اونچ نیچ، رنگ، نسل، خاندان، دولت کا غرور، اقتدار کا نشہ، یہ تمام چیزیں جس سے دنیا میں تکلیف پھیلتی ہیں، برائیاں پھیلتی ہیں، تکلیفیں پھیلتی ہیں، تو سب ان چیزوں سے پاک ہو اور ہمارا لہذا معصوم کے ذریعے جائے، اس لیے کہ دین وہاں سے آیا ہے، رسول نے پہنچایا ہے، تو اسی ذریعے سے جانا بھی چاہیے ہم تک، تاکہ وہ بالکل پاک و پاکیزہ پہنچے، تاکہ فائدہ کرے، یہ نہ ہو کہ وہ بجائے فائدے کے نقصان ہو گیا۔ اور عزیزان گرامی جب غیر معصوم ہاتھوں میں پڑا تو اس کا انجام آپ کو سمجھے کہ پورے مذہب کو ہم نے ملوکیت کا کلر دے دیا، اور پورے مذہب کو جب ملوکیت کا کلر دے دیا تو اب جب ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں ہمیں اس سے کیا ہوتا ہے، علی کو نہ مانے تو کوئی بات ہی نہیں۔ ارے علی کو ماننے نہ ماننے کی بات بھائی نہیں ہے، یہاں اسلام کے فیوچر کا سوال ہے۔ یہ جو دشمنی علی کے لیے ہمارے پاس روایتیں ہیں کہ جو علی کو نہ مانے اس کے لیے یہ، جو علی کو نہ مانے اس کے لیے یہ، جو علی کو نہ مانے اس کے لیے، تو ایک علی کو نہ مانے پر تو ختم ہو جائے گا۔ ایک علی کو نہ ماننے کی بھائی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو آدمی اس فارمولے کو ڈسٹرائے کرے اور برباد کرے اور عوام تک نہ پہنچنے دے جس میں کینسر کی دوا تھی، تو جتنے اس کے بعد سے دنیا میں کینسر میں مریں گے اس کا ذمہ دار وہ ہوگا جس نے فارمولے کو ڈسٹرائے کیا ہے۔ تو ڈسٹرائے کرنے والا کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم یا کسی ایک خاندان کا مجرم نہیں ہوگا، بلکہ پوری ہیومینٹی کا مجرم ہوگا۔ تو جنہوں نے علی کو اسلام سے ہٹا کے اپنا ڈومینیشن کیا وہ کسی ایک کے مجرم نہیں ہے، پوری انسانیت کے مجرم ہے۔ کیا تھی آپ اس کو سمجھ لیجیے، نہ کوئی جھگڑے کی بات، نہ کوئی
ذاتی فائدے کی بات، نہ کسی کے نقصان کی بات. پہلے آپ ٹھنڈے دل سے اس کو سوچیے کہ علی کی قیادت کیا تھی جو رسول نے بحکم خدا قیادت دی تھی. علی کو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا، یہ وہ کیا چیز تھی؟ وہ قیادت اسلامی دی گئی تھی. تو علی صرف 3 حرفوں کا مجموعہ نہیں ہے. علی نام ہے علم کا، علی نام ہے جرأت و ہمت کا، علی نام ہے عصمت و طہارت کا. تو اللہ رسول کے ذریعے سے اسلامی قیادت دلوا رہا تھا علم کو، جرأت کو، عصمت کو. تو جس مسلک کی قیادت علم کر رہا ہو، دلیری کر رہی ہو، عصمت کر رہی ہو، وہ دنیا میں پھیلے گا. لوگوں نے رسول کی نیت پر شبہ کیا، وہ سمجھے اپنے خاندان والوں کو اقتدار دے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ روز اول ہی سے انہوں نے اسلام کو بحیثیت مذہب کے ایکسپٹ کیا ہی نہیں تھا. ان کے دماغ میں شروع سے تصور حکومت تھا. اور ہمارا ہم نے شروع سے تصور حکومت تھا. لہذا جو چیز رسول دے رہے تھے انہوں نے اس کو وہ نہیں سمجھا کہ یہ ہے. وہ سمجھے یہ تو عیش و عشرت کی نوید دے کے جا رہے ہیں، یہ تو دولت و اقتدار دے کے جا رہے ہیں، یہ تو لیڈرشپ دے کے جا رہے ہیں. وہ حکومت نہیں دے کے جا رہے تھے، وہ مذہب کی قیادت دے کے جا رہے تھے. حکومت میں عیش و عشرت ہوتا ہے، مذہب میں کبھی زہر پینا پڑتا ہے، کبھی کانٹوں کو جلنا پڑتا ہے، کبھی بچوں کو نظر دینا پڑتا ہے، کبھی گلا کٹانا پڑتا ہے. جی وہاں کوئی عیش و عشرت نہیں ہے، وہاں بریانی ہر وقت سامنے نہیں آ رہی. وہاں زہر کے جام آتے، وہاں راحت و آرام سے بستروں پر سونا نہیں نصیب ہوتا ہے، وہاں کانٹوں کے بستر ہوتے ہیں. وہ چیز ہے، وہ چیز دے کے جا رہے ہیں لوگ، لیکن یہ دے کے جا رہے ہیں. تو یہ ان کو کیوں ملے، ہمیں کیوں نہ ملے؟ یہ اقتدار، دولت، محل، عروج، پیسہ، نوکر چاکر ملازم خدمتگار، یہ ان کو کیوں ملے، ہم کو کیوں نہ ملے؟ حاصل کرو، حاصل کرو. وہ حاصل کر لیا، لیکن انجام کیا ہو؟ اب جس مسلک کی قیادت ہے کہ جب علم کو آپ بدلیں گے تو علم سے نہیں بدلا جا سکتا، لیکن علم سے نہیں بدلا جا سکتا. علم ہمیشہ جہل سے بدلا جاتا ہے. جرأت سے نہیں بدلی جا سکتی، ہمیشہ بزدلی سے بدلی جائے گی. غور کیجیے، عصمت سے نہیں بدلی جا سکتی، ہمیشہ خطا سے بدلی جائے گی. تو رسول جو قیادت مذہب کو دے کے جا رہے تھے وہ علم کی قیادت تھی، جرأت کی قیادت تھی، عصمت کی قیادت تھی. جب لوگوں نے اس کو بدلا تو علم جہل سے بدلا گیا، جرأت بزدلی سے بدلی گئی، عصمت خطا سے بدلی گئی. تو اب جس مسلک کی قیادت جہل و بزدلی و خطا کرے وہ اگر روز بروز زوال پذیر ہوتی جائے تو حیرانی کہے گی. حیرانی کس بات کی؟ اب بگڑنا کس بات کا؟ اب ناراضگی کس بات کی؟ اب کس بات پر جناب کو برہمی ہے؟ آپ نے تو حکومت نام رکھ لیا اپنے اقتدار کا، اسلام نام رکھ لیا اپنے اقتدار کا، اور اسلام نام رکھا اس کے پولیٹیکل ریزنز ہیں. اسلام کی محبت میں اسلام نام نہیں ہے. دیکھیے ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیے زندگی میں کہ آدمی کے ذاتی نام کے اوپر لوگ نہیں آئیں گے. آپ اس کے اندر قوم انوالو کیجئے یا مذہب انوالو کیجئے یا علاقہ انوالو کیجئے یا لینگویج انوالو کیجئے یا کلر انوالو کیجئے تو لوگ آئیں گے. یعنی ایک طرح ہماری آپ کی زمین پاس تھی، ملی ہوئی تھی، یہ آپ کی زمین ہے، ہماری زمین. اب جب ہم زمین پر دیوار اٹھانے لگے مکان بنوانے کے لیے تو ہم نے ایک فٹ آپ کی زمین پر بڑھ کے دیوار
اس میں ہم نے 1 فٹ آپ کی زمین اپنی طرف لے لی. تو اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائیوں آؤ ایک آدمی میری 1 فٹ زمین کا قبضہ کیے لے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے 2-3 دوست احباب، یہ 2-4 خاندان والے جو آپ کے بڑے قریب ہیں، کلوز ہیں، وہ آ جائیں، مگر آپ کوئی بڑی بھیڑ نہیں اکٹھا کرتے، کوئی بڑی بھیڑ آپ اس ایشو کے اوپر اکٹھا نہیں کرتے. اس لیے کہ راستہ چلتے آدمی کو یا دور کے رشتے داروں کو یا دور دور کے دوستوں کو جن کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اتنا ٹائم اور اتنی فرصت کہاں ہے کہ وہ آپ کی 1 فٹ زمین کے لیے وہاں جھگڑا کرنے کے لیے اور ملنے کے لیے پہنچے اور اپنا جاب اس دن کا چھوڑے اور کام کرنے جائیں اور آپ کی طرف سے لڑائی لڑنے کے لیے وہاں پہنچے. تو نہیں، اگر وہ ان کا معاملہ ہے وہ رپورٹ کریں، بلا کریں، وکیل سے ملیں. ہمیں اتنی فرصت کا ہے، ہمیں بھی جاب پر جانا ہے، وہاں سے بلا کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے جانا ہے، وہاں سے اس کو لینے جانا ہے. ہر ایک آدمی کا ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ اپنے پروگرام پر جائے گا کہ وہاں آپ کی زمین کے لیے لڑنے مرنے جائے گا. تو آپ کو چاہیے بھیڑ اکٹھا کرنا، تو کوئی نہ کوئی فرق ڈھونڈنا. اس کے اندر مذہب کا فرق جو ہے وہ بہت تیز کام کرتا ہے. اس کے اندر مذہب کا فرق جو ہے وہ سمجھئے سب سے مجرب اور تیز اثر دوا جو ہے وہ مذہب. اب اگر ان دونوں میں ایک ہندو ہے اور ایک مسلمان ہے تو سمجھئے بس کام بن گیا. ایک پڑوسی ہندو ہے اور ایک پڑوسی مسلمان ہے تو سمجھئے بالکل بالکل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. انہیں فوراً آواز دی بھائیو آؤ دیکھو مسلمان کی زمین پر ایک ہندو قبضہ کیے لے رہا ہے. ارے اب ہر ایک جتنے مسلمان تھے سب کے اندر جوش توحید اور جوش اسلام پیدا ہو رہا ہے. ہندو کی ہے ضرورت کہ مسلمان کی زمین کا قبضہ ہے. چلو چلو چلو. اب جناب ادھر سے ہو، ادھر سے ہو، گھروں سے ہو، مسجدوں سے ہو، محلوں سے لوگ جمع ہو گئے. 50,000 آدمی کی اور اس کے اندر جن کو اور زیادہ جوش ہے ہمیں تکبیر کے نعرے بھی بلند کرتے اور ایک آدھے گھنٹے گھنٹہ بھر میں اسلام خطرے میں بھائیو اسلام خطرے میں ہے. جانا نہیں، ڈٹے رہنا مورچے پر، اسلام خطرے میں. اب سمجھیے معاملہ کیا تھا. خطرے میں تھی میری 1 فٹ زمین. 1 فٹ زمین کے لیے میں نے اسلام کو خطرے میں ڈالا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نمایا خطرے میں تھی میری 1 فٹ زمین، میں نے اس کے لیے اسلام کو خطرے میں ڈالا. تو عزیزان گرامی اسلام کا یہ یوز ہے پولیٹیکل سیاسی یوز اسلام کا آج بھی نہیں سمجھ میں آتا. ووٹ دینے کے لیے، اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے اسلام ہے، دولت و حکومت کے لیے اسلام ہے، عیش و عشرت کے لیے اسلام ہے. گھروں کو دیکھیے جو بڑے بڑی تقریروں میں، بڑے بڑے جلسوں میں، یونوں میں، اپنے اپنے ملک کی پارلیمنٹوں میں اسلام کے لیے روتے ہیں. ان کے کیریکٹر ان کے گھر میں جا کے دیکھیے کیا اسلامی ہیں. اور کیجیے آپ اس چیز دیکھیے جو بڑے بڑے چارٹر پلین کے ذریعے دنیا میں ہوتے ہیں اسلام کے نام کے اوپر، کیا وہ اسلامی ہیں؟ تو یہ پولیٹیکل ریزن تھا کہ لوگوں نے اپنی حکومت کا نام اسلام رکھا. اس لیے اسلام ان کی حکومت کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اگر بادشاہ ہے خالی تو جب پبلک ناراض ہوگی تو پلٹ کے ریئیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر مذہبی رہنما ہے تو کس کی وجہ سے کچھ کرے؟ کون جہنم میں اپنا گھر بنائے؟ کون اپنی عاقبت برباد کرے؟ تو عزیزان گرامی مذہب کو سیاسی پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا گیا. ہر مذہب کو استعمال کیا گیا. میں خالی اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں.
ہر مذہب کو استعمال کیا گیا. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ یہ انسان کا بڑا آزمودہ حربہ ہے کہ وہ مذہب کو سیاسی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرتا ہے اور ہر مذہب میں استعمال کیا گیا. لیکن ہر مذہب سے ہماری بات نہیں ہو رہی, ہم بات صرف اسلام کی کر رہے ہیں, اس لیے کہ یہ تو ناسخ ہے تمام مذہبوں کا. تو اس کو لوگوں نے اپنے پولیٹیکل پروٹیکشن کے واسطے, اپنی حیثیت اور اپنی ملوکیت اور اپنی سلطنت اور اپنا تاج بچانے کے واسطے اسلام کو استعمال. بس آج تو وقت تمام ہونے کو آتا ہے, میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں. کل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دہشت گردی کیا ہے, اسلام کیا ہے, اسلام میں ملوکیت کی داغ میل کہاں سے پہنچتی ہے اور یہ کہانی کہاں سے. آج کی بات تو خالی ایک انٹروڈکشن کی حیثیت سے تھی, تو جو مجلس مجھے کل یہاں پڑھنا ہے یا پرسوں معصوم میں پڑھنا ہے, اس بار بھی مجھے کہیں ہے کوئی پروگرام. بہرحال میرا یہ سبجیکٹ جو ہے یہی کنٹینیو رہے گا اور اسی کے اوپر میں آج کے کچھ نہ کچھ عرض کرتا رہوں. دیکھیے اس میں آپ دو طرح کے لوگ پائیے رسول اللہ کے زمانے سے. ایک وہ گروپ ہے, بس میں جب بیان ختم ہو رہا ہے اس لیے کہ وقت ختم ہو رہا ہے, ایک وہ گروپ ہے کہ جب وہ اسلام کو خطرے میں دیکھتا ہے تو اپنے کو آگے کر دیتا ہے, اپنے کو آگے کر دیتا ہے کہ جو حملہ ہو گھسپا ہو اسلام بچ جائے. اور ایک وہ گروپ ہے کہ جو اپنے کو خطرے میں دیکھتا ہے تو اسلام کو آگے کر دیتا ہے کہ جو کچھ آئی گئی ہو اسلام کے ساتھ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ اسکول تاریخ میں اور آغاز میں خاص طور سے صدر اول میں خاص طور سے اس بات کو بغور ملاحظہ کیجیے, ہر تعصب کو ذہن سے نکال کے, کہ اسلام جب خطرے میں آیا تو کون آگے بڑھ گیا سینہ تان کے کہ یہ آئے ہوئے تیر ہمارے سینے میں اتر جائیں مگر اسلام بچ جائے. اور کس نے اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے اسلام کو آگے کر دیا کہ جو کچھ مصیبت آنا ہے اسلام کو آ جائے ہم بچ. اور یہیں سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ملوکیت کیا ہے. اور عزیزان گرامی, جب ہم اہل بیت کا کیریکٹر دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر منزل پر یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی قربانی کی اسلام کی. ابو طالب اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہے رسول کو بچانے. خدیجہ اپنا سارا مال خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں مسلمانوں کو باقی قربانے کے لیے, کہ غریبی کی وجہ سے لوگ اسلام چھوڑ کے نہ بھاگیں. علی بستر رسول پر سو رہے ہیں شب ہجرت, کہ جو بھی ہونا ہے زندگی میں گزرنا ہے, تلوار سے ٹکڑے ہونا ہے یا تیروں سے چھلنی ہو, وہ میں ہو جاؤں رسول بچے, اس لیے کہ وہ میسج پہنچتا ہے. جنگ احد میں سینہ سپر کیے ہوئے پڑے ہیں 3000 کے لشکر, ان لوگوں کے سامنے جو رسول اللہ کی جان لیں کہ میں ہماری جان چلی جائے لیکن یہ بچ جائیں جو اس مشن کو آگے بڑھیں. اور عزیزان گرامی, جب ملوکیت و سلطنت سے سوا اپنے رنگ دکھانا شروع کیے تو حسین کربلا میں اپنے بچوں کو محرم کیا, محرم ٹیررزم اور دہشت گردی کے خلاف اتحاد ہے. اور آج جو 1400 برس سے ہم محرم کی یاد منا رہے ہیں, جس کو لوگ بدعت و حرام کہتے ہیں, ان کو سمجھائیے کہ محرم کی یاد منانا ٹیررزم کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہے جو ہر سال ہوتا ہے. دہشت گردی کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہے جو ہوتا ہے. اس لیے کہ محرم میں جو واقعات ہوئے ہیں جن کی ہم یاد مناتے ہیں وہ انسانیت کے خلاف جرائم کی بدترین مثال ہے.
مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ریلیجن کو بیچ میں بالکل نہ لائیے۔ آپ کسی بھی آدمی کو پوچھیے جس کے اندر تھوڑا سا انصاف ہو کہ کسی ڈیزرٹ میں جہاں ٹمپریچر 50°C سے اوپر چلا جاتا ہو، وہاں انسانوں کو 3 دن پانی سے محروم رہنا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی شرافت ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ یہ کوئی اخلاق و مذہب ہے؟ اور ایسے عالم میں اگر کسی آدمی کا 6 مہینے کا بچہ ہو، ذرا سوچیے، اور وہ پبلک کے سامنے لا کے کہے یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اب یہ اور زیادہ پیاس نہیں بڑھ جائے، اگر یہ تھوڑی دیر اور پیاسا رہا تو اب یہ مر جائے۔ میں اپنے لیے پانی نہیں مانگ رہا ہوں، اس کو پانی پلا دے۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ خیال کہیں سے آ رہا ہو کہ اس کے بہانے پانی جو آئے گا تھوڑا سا پی لوں گا، ایک آدمی آؤ میرے پاس، میں اس کو میں دیے دیتا ہوں، یا اس کو پانی پلا دیتا ہوں۔ پانی نہیں مانگ رہا ہوں تو مجھے دے دو پانی، اس کو پلا دیں۔ ایک آدمی آؤ میرے پاس، قریب آؤ، اس کو لے جاؤ، میں تمہیں اس کو تمہیں حوالے کر دوں گا، تم پر اتنا اعتبار و بھروسہ کروں گا کہ تم بچے کو نہیں ستاؤ، اس کو لے جاؤ اپنے پاس، اس کو پانی پلا دو، پانی پلا دو۔ اس کے اندر نہ مذہب ہے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ قومیت ہے، کوئی چیز نہیں، خالص انسانی ہے، پیور انسانی ہے۔ اور یہ ان لوگوں سے سوال ہو رہا ہے جن کی طرف دریا بہ رہا ہے، یہ ان لوگوں سے سوال ہو رہا ہے جن کی طرف پورا دریا بہ رہا ہے، کوئی تالاب یا کنواں یا نہر وہر نہیں ہے، پورا بہتا ہوا دریا، بڑا دریا جس سے ملینز اور ملینز انسان سیراب ہو۔ یہ ان لوگوں سے سوال ہو رہا ہے جن کے قبضے میں اتنا پانی ہے۔ ایک بچے 6 مہینے کے بچے کے لیے کتنا پی لے گا سمجھ؟ یہ ان سے سوال ہے۔ اور وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں اس کا کہ سردار لشکر کا اپنے تیر انداز کو حکم دیتا ہے کہ ان کے کلام کو کاٹ دے، اور سردار تیر جوڑ کے مارتا ہے، وہ تیر انداز اس پیاسے بچے کے گلے پر لگتا ہے، بچہ دم تو ہو جاتا ہے۔ کون سی بات ہے یہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے، اتنا بڑا ٹیررسٹ اٹیک ہے یہ، آپ مجھے بتائیے۔ اور پھر اس کے اندر ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کو آپ انڈیویجول کی غلطی نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو مجلس پڑھنے آیا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بدتمیز آدمی مجلس پڑھنے کے دوران مجھ سے کچھ بدتمیزی کرے، اور غلط طریقے سے مجھ کو ایڈریس کرے، یا میرا نام لے یا کوئی جملہ کہے مجھے، تو میں اس وقت مانوں گا کہ یہ انڈیویجول کی غلطی ہے کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ سب اس کو کرنا پڑے اور لوگ کہیں خاموش رہو، تب میں یہ مان لوں گا کہ ہاں یہ ایک آدمی کی انڈیویجول کی غلطی ہے جو بدتمیز تھا، یا کسی وجہ سے میرا مخالف تھا، یا کوئی وجہ تھی جو اس نے ایسی بات کہی، اس کے بعد جتنے اور لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان سب نے اس کے عمل کو کنڈم کیا، تب تو یہ بات صحیح ہے کہ میں یہ مان سکتا ہوں کہ یہ انڈیویجول کی غلطی تھی۔ لیکن اگر وہ اس سے بدتمیزی کرے اور سارے مجلس بھر کے لوگ خاموش رہیں اور اس سے کچھ نہ کہیں، بلکہ اس سماج میں اس کا وہی مرتبہ رہے جو پہلے تھا،
تو پھر سب ذمہ دار۔ تو آپ سمجھیے کہ حسین کس دہشت گردی سے لڑنے نکلے تھے، جس میں ایک ہرملا نہیں تھا بلکہ ہرملاؤں کا پورا لشکر تھا، جس سے حسین ابن علی کا مقابلہ تھا۔ ادھر بچے کے گلے پر تیر پڑا، ادھر ماں نے گلے خیمہ سے دیکھا،